بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک سوال ایک ایسا ہے قربانی سے متعلق جس کو شاید میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ جس کا جواب دیا ہوگا، لیکن لوگ چونکہ دین کو سیکھنا نہیں چاہتے، اگر کوئی دین کی بات ان کو معلوم ہو بھی جاتی ہے تو اس کو یاد نہیں رکھنا چاہتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دین کی بات کوئی بیکار کی چیز ہے، نعوذ باللہ، اس کو کیا یاد رکھنا، الیاذ باللہ۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی ایک بات پر قوم آ جائے تو ہر آدمی کا فون اسی کے تعلق سے آئے گا۔ جو سوال ایک آدمی کا ہے وہ ہر آدمی کا وہی سوال ہوتا ہے، اور خاص موقعوں پر خاص طور سے ایسا دیکھنے کو آتا ہے۔ ہماری درخواست ہے اللہ کے واسطے کہ جس طرح، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ فون نہ کریں، نہیں، آپ علماء سے پوچھیں، بالکل ضرور پوچھیں، لیکن میں خاص طور سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ ہم جیسے ساری چیزیں سیکھتے ہیں ایسے ہی ہم دین کو بھی سیکھنے کی طرف آگے آئیں۔ دیکھیے، ایک بڑی اہم بات جس کی طرف میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم قربانی کس کی طرف سے کریں، یہ بڑا بنیادی سوال ہوتا ہے، اور اسی کی پھر مختلف نوعیتیں ہیں، مختلف طریقوں سے الگ الگ لوگ اسی ایک سوال کو مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم قربانی کریں اپنے مرحوم کی طرف سے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پر کریں، اللہ نام کی کریں۔ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی ہم نے پچھلے سال اپنے نام کی تھی، اس بار ہم کس کے نام کی کریں۔ یہ سوال عام طور پر ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسی میں جڑا ہوا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے جانور میں یعنی بھینس وغیرہ میں جو آپ قربانی کرتے ہیں تو 7 قربانی جب کر لیتے ہیں تو 1 مانی جاتی ہے، اور یہ ہماری تو 7 ہو گئی، اب ہم کیا کریں، اب ہماری تو بری۔ یہ ساری باتیں یاد رکھیے، یہ ساری کی ساری باتیں سمجھ لینی چاہیے، ان کو سیکھ لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم قربانی کس کے نام کی کریں۔ اسی میں ایک اضافہ یہ بھی کیجیے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری پہلی قربانی ہے، اس کو کس کے نام کی کریں۔ خاص کوئی کہتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کریں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والد گھر میں موجود ہیں اور صاحب نصاب میں ہوں، تو کیا میں پہلی کی قربانی اپنے والد کی طرف سے کروں۔ دیکھو، سن لو اچھے سے، قربانی چاہے آپ پہلی کر رہے ہیں یا 10ویں 20ویں کر رہے ہیں، قربانی وہ شخص کرے گا جو صاحب نصاب ہوگا۔ مثال کے طور پر میں ہوں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا نصاب ہے۔ نصاب کیا ہے وہ ہم نے پچھلی کلپس میں بتایا ہے، پھر ذکر کر دیتا ہوں۔ نصاب کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال موجود ہے، یا تھوڑا سا سونا اور تھوڑی سی چاندی مل کر 52.5 تولہ ہو جاتا ہے، یا تھوڑی سی چاندی مل کر اور تھوڑا سا پیسہ مل کر 52.5 تولہ ہو جاتا ہے، یا تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا کچھ اور مال ہے، یا چاندی بالکل بھی نہیں ہے، سرے سے ہی کوئی اور ایسی چیز ہے، مثلا کیش وغیرہ ہے یا کوئی اور ایسی قیمتی چیز ہے جو اس زمرے میں آتی ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اب آپ کو قربانی کرنی ہے، اب چاہے یہ آپ کی پہلی ہو تو آپ کو اپنی طرف سے کرنی ہے، آپ کی 10ویں ہو تو بھی آپ کو اپنی طرف سے کرنی ہے، اور آپ کی کتنی بھی ہو آپ کو اپنی طرف سے کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے نہیں کی، باوجود کہ آپ کے پاس میں نصاب کا مال موجود تھا، یعنی میں نے ذکر کیا جیسے مان لیجئے میں ہوں، میرے پاس اگر نصاب کا مال موجود ہے اور میں اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا ہوں تو میرا واجب ادا نہیں ہوا، چاہے میں دوسروں کی طرف سے کئی قربانیاں کر دوں۔ والد صاحب فوت ہو گئے تھے، جی میں نے ان کی کر دی، والدہ صاحبہ فوت ہو گئی تھی، جی میں نے ان کی کر دی، میرے کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی قریبی، کوئی دوست، کوئی بہت زیادہ محبت کرنے والا کوئی دوست فوت ہو گیا تھا کہ جی میں نے ان کی طرف سے کر دی۔ سب کی طرف سے تو کر دی، مگر اپنی طرف سے نہیں کی تو اپنا واجب ادا نہیں ہوا۔ اب رہ گئی بات یہ والی کہ اپنے مرحومین کی طرف سے کیسے ادا کی جائے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے، پہلے آپ اپنی قربانی ادا کیجئے، اس کے بعد
دوسری قربانی کے طور پر، دوسری کا مطلب اگلے سال نہیں ہے بھائی، دیکھو ٹھیک سے سنو، دوسری کا مطلب اگلے سال نہیں ہے. مان لیجئے کل کو عید ہے، آج 9 ذی الحج ہے، کل 10 ذی الحج ہے، کل عید الاضحیٰ ہے، تو کل کے یہ 3 دن جو ہیں 10 11 12، ان 3 دنوں میں سے بھی کوئی سے بھی دنوں میں آپ نے اپنی کر لی، اس کے بعد پھر اگلے دن یا اسی دن آپ نے چاہے وہ دوسری جو کسی اور کی طرف سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی مرحوم کی طرف سے، پھر چاہے ان کی طرف سے آپ نے کر لی، یہ بات چل جائے گی. لیکن یہ نہیں چلے گی کہ آپ نے سراسر دوسروں کی طرف سے کر دی اور اپنی طرف سے نہیں کی. اب رہ گئی والد صاحب موجود ہیں، نصاب کا مال مان لیجئے میرے پاس ہے اور والد صاحب کے پاس نصاب موجود نہیں ہے، یا تو انہوں نے سارا مال بیٹے کے حوالے کر دیا، بانٹ دیا ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا، یا کسی بھی صورت بہرحال ان کے پاس مال موجود نہیں ہے، بیٹے کے پاس موجود ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیٹا پہلے اپنے نصاب کے اپنے واجب کو ادا کرے گا، اپنی قربانی ادا کرے گا. پھر اگر غیرت اور حمیت اللہ نے اس کو دی ہے اور اس کے اندر باپ کی محبت اور عظمت موجود ہے اور جیب بھی الاؤ کرتی ہے، پھر یہ اگر چاہتا ہے تو باپ کو بھی، ابا جی یہ آپ پیسے رکھیے، یا یہ میں جانور لایا ہوں یہ آپ لیجئے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ اس کی قربانی کر لیجئے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اور ایک بات وہ کہ جی جب 7 سال تک لگاتار جانوروں میں، بڑے جانور میں حصہ لیں گے تب ایک قربانی ہوگی، ایسا لوگ کہتے ہیں. اس کی حقیقت بھی جانیے. جب آپ نے قربانی کر لی، چاہے کسی چھوٹے جانور یعنی بکرے وغیرہ میں آپ نے بکرا وغیرہ کیا ہے، چاہے یا پھر آپ نے بڑے جانور بھینس وغیرہ کے اندر آپ نے حصہ لیا ہے، ایسی صورت میں جب آپ نے حصہ لیا اور آپ کا حصہ ہو گیا تو آپ کی قربانی ہو گئی. 7 مرتبہ لیں گے تو ایک قربانی ہوگی. یہ محض لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، شریعت کا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. اب اسی کے تعلق سے جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ جی 7 کی 1 ہوئی تو وہ بطور خاص سن لیں. پہلی بات تو 7 کرنے کے بعد 1 ہوئی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ جو 7 کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں کہ جی اب ہماری 7 ہو گئی، اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. 7 بھی ہو گئی ہیں تب بھی کرنی ہے قربانی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو. دیکھو قربانی کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو اب ہمیں کرنی ہی ہے، یا ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں لہذا ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. نہیں، اس سے نہیں ہے اس کا تعلق. اس کا تعلق نصاب سے ہے. مان لیجیے آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہر سال آپ کی چلی آ رہی ہے، لیکن اس سال کچھ خدا کی قدرت رہی آپ کے پاس، مان لیجیے کہ پیسہ نہیں ہے، آپ نصاب کے مالک نہیں ہیں، تو اس سال آپ کے اوپر قربانی بھی کرنا واجب نہیں ہے، چاہے آپ پیدائش سے ہی قربانیاں کرتے آئے ہیں. پیدائش کا مطلب بلوغ سے ہی آپ قربانی کرتے آئے ہیں. لیکن اگر آپ نے کبھی قربانی نہیں کی اور مال نہیں ہوتا تھا آپ کے پاس میں، اس لیے آپ نہیں کرتے تھے، لیکن اس بار اللہ کے فضل سے آپ کے پاس میں نصاب کا مال موجود ہے، جبکہ آپ نے کبھی قربانی نہیں کی اس لیے کہ آپ کے پاس کبھی نصاب کا مال موجود نہیں تھا. تو اس بار جب نصاب کا مال موجود ہے تو اس بار آپ کو قربانی کرنی چاہیے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ قربانی کو لے کر بڑی غلط فہمیاں لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں اس قدر. اچھا ہاں، ایک بات اور سن لیجئے. کئی بار ہمارے یہاں مردوں کے پاس نصاب نہیں ہوتا، عورتوں کے پاس نصاب ہوتا ہے. عورتوں کے پاس نصاب اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، ان کے والد نے ان کو سونا بھی دیا ہوتا ہے، ان کو چاندی بھی دی ہوتی ہے. تقریباً ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ زیور ہوتا ہی ہے. اگر وہ سارا کا سارا زیور مل کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہو جاتا ہے، اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس عورت کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہوگا. اب وہ پیسے کہاں سے لائے؟ اس کے پاس تو بس زیور ہی زیور ہے. اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس کا شوہر یا اور دوسرا گھر کا کوئی ایسا محرم مرد اس کو اتنے پیسے دے دے یا کوئی جانور ہدیہ کر دے جس جانور سے وہ قربانی کر سکے. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ خاتون تھوڑے تھوڑے پیسے پورے سال جوڑتی رہے اور ان جوڑے ہوئے پیسوں میں سے ہی زکوٰۃ بھی ادا کرے اور
قربانی بھی ادا کرے. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. عورتوں کے پاس مان لیجئے جیسے شوہر نے کچھ خرچے کے لیے پیسے دیے کہ لو یہ تم اپنا خرچہ کر لینا، گھر کے خرچے سے الگ بھی ہوتا ہے گھروں میں معاملہ تھوڑا بہت، تو ان پیسوں میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اگر یہ جوڑتی رہے اور پھر انہی پیسوں میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرے اور قربانی بھی ادا کرے تو دوسروں سے لینے کی بھی پھر ضرورت نہیں پڑی اور دوسروں کو دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور اس کی قربانی ہو گئی. اس طرح کی اور بھی جو باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں یا جو سوال بار بار میرے پاس آتے ہیں وہ میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور ہے تو پھر مجھے بھیجیں تاکہ میں اس پر بھی آپ کی رہنمائی کروں انشاءاللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم.